بری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اسی دوران کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ ہنس پڑے. ہنسنے میں آواز بھی بلند ہو گئی اور اس ہنسنے کے دوران آپ کو نہ جانے کیا خیال آیا, اچانک رونا شروع کر دیا. آپ نے پہلے پڑھا استغفر اللہ, پھر آپ نے رکت تاری ہو گئی, خوب روئے, اتنا روئے کہ اس وقت جو دوست موجود تھے ان میں ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی کیا ہوا. اچانک ہنستے ہنستے رونا شروع کر دیا. یہ دن گزر گیا. اگلے دن جب دوستوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ علی جا کہ ہنستے ہنستے اتنی جلدی بالکل یکدم یوں رونا, حیرت کی بات. اتنا زیادہ آدمی رو پڑے ہنستے ہنستے, یہ ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے. ظاہر ہے جب آدمی ہنس رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل میں خوشی بھرے جذبات ہوتے ہیں. اب وہ یک دم غم کے جذبات میں کنورٹ ہو جائیں ایک لمحے میں, یہ حیرت کی بات ہے. دوستوں کے سوال پر حضرت زیاد عمری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا, رونے کی جو وجہ بتائی, دل کے کانوں سے سنی. فرمایا جب میں ہنس رہا تھا اسی وقت مجھے اچانک ایک گناہ یاد آ گیا. میں واقعی خوش تھا مگر جو ہی گناہ یاد آیا تو اس کے انجام کا اور اس کی سزا کا سوچ کے مجھ پہ دقت آ رہی ہوگی. آپ جب یہ جواب دے رہے تھے نا, یعنی یہ کل والا واقعہ رونے والا بتا رہے تھے, پھر آپ پہ دقت آ رہی ہوگی, پھر سے رونا شروع ہو. میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. یہ اللہ کے نیک بندوں کا حسین اور خوبصورت واقعہ اپنے اندر بہت سی باتیں لیے ہوئے. پہلے یہ یاد رکھیے کہ ایک ہے تبسم, اسمائل, مسکرانا, کہ آواز پیدا نہ ہو, یہ سنت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. دوسرا ہوتا ہے ضحک, یعنی اتنا ہنسنا کہ اس کی آواز اپنے کان سن لیں. تیسرا ہوتا ہے قہقہ, لافٹر, اتنا ہنسنا کہ آواز دوسروں کو بھی سنائی دے. قہقہ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ سنت بھی نہیں. حدیث پاک میں القہقہ من الشیطان, یعنی اونچی آواز سے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. مخصوص آج کل قہقہ بہت عام ہے, ہر طرف قہقوں کی آوازیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں. دوستوں کی بیٹھک ہو, بھائی بہنوں کا ساتھ ہو, دکان ہو, دفتر ہو, بس ٹرین کا سفر ہو, فون پر بات ہو, ہر طرف قہقہ گونجتے رہتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ دو آدمی بیٹھے ہیں آپس میں بات کریں تو قہقے لگائیں گے. اب تو اکیلا آدمی بھی ہو موبائل پہ بیٹھ کے اکیلا بھی کیا لگا رہا ہوتا ہے, کیونکہ فنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, دیگر سوشل میڈیا پہ, اکیلے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو حد تو یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی بعض دفعہ لوگ قہقہ لگانے سے باز نہیں آتے. اللہ پاک معاف فرمائے. مسجد میں قہقہ لگانے کی تو بہت خطرناک بات ہے. علماء کرام فرماتے ہیں مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنا بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جب مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنے کا یہ نقصان ہے تو پھر اونچے اونچے قہقے لگانا, یہ دنیا کی بات کرنا, اس کا کتنا سخت وبال ہوگا. ہمارے یہاں کامیڈی ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے. لوگ کامیڈی باقاعدہ سیکھتے ہیں, خود بھی ہنستے ہیں, دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں. ٹک ٹاک ہیں, شارٹس ہیں, ریلز ہیں وغیرہ, اتنا حال تباہ کر دیا کہ مزاحیہ ویڈیوز, چٹکلے دیکھ دیکھ کر اب تو شاید گھر گھر میں ایک دو باقاعدہ کامیڈین مل جائیں گے, ہر گھر میں مل جائیں گے, کیونکہ اتنا کچھ سوشل میڈیا سے سیکھ چکے ہیں نا, لطیفے, فنی ویڈیوز اور یہ کچھ, تو آپس میں ایک دوسرے کو ہنساتے رہتے ہیں. حالانکہ اس پہ کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں بندہ یہ فنی ویڈیوز یا فنی کلپس یا ہنسنے ہنسانے والے دیکھتا ہے اتنی دیر میں بندہ کتنی اسکل سیکھ لیتا ہے, کتنی نئی چیزیں سیکھ لیتا ہے. کہ آج ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی, اے آئی کا نیا ورژن کون سا آ چکا ہے, یہ ہے کہ نئے کتنے ٹولز آ چکے ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا کے چلو کچھ رزق حلالی کما لیں, اپنی آمدنی بڑھا لیں. چلو کچھ فائدہ تو ہوا نا, تو دنیا کا فائدہ ہوگا, وہ آخرت کا فائدہ ہوگا, کچھ مال کما لیں گے, کچھ نالج آ جائے گا, چلو فائدے والی چیزیں سیکھ لیں, نئی ٹیکنالوجی سیکھ لیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے,
کون سے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، وہ ویب سائٹ ہی بنانا سیکھ لوں، اور کچھ نہیں تو چلو اسی سے کوئی روز کا 10-20 ہزار آنا شروع ہو جائے گا. تو سارے یہ کام بچوں والے ہیں، سائٹس بنانا یا یہ اے آئی کی کچھ چیٹ جی پی ٹی کی کچھ ایجنٹس بنا لینا، یا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچے بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس طرف دھیان نہیں ہوگا، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے کی طرف اتنا دھیان ہوگا. حالانکہ اب تو اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم اسی سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کر کے. کتنے بزنس سیکھ سکتے ہیں، کتنا کچھ اسکل سیکھ سکتے ہیں، سافٹ اسکل سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں، دنیا بھر کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن وہی وقت ہمارا فضول میں ضائع ہوتا رہتا ہے. جو کوئی اچھی ویڈیو لگی، کیا اس میں کام کی چیز ہے یا نہیں، اس میں وقت ضائع ہوتا رہتا ہے. بے شک ہنسنا گناہ نہیں ہے، البتہ ہنسی مذاق غفلت کی علامت ضرور ہے. اس لیے دین میں اس کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی لانے کی ترغیب دلائی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. حضور نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکر الموت، یعنی موت کو یاد کرو. اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ. تو ہم نے حضرت زیاد عنبری رحمۃ اللہ کا واقعہ سنا. دیکھیے اللہ والوں کے انداز کیسے نرالے ہوتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اللہ والوں کی محفل فضول گپیوں کی محفل نہیں ہوتی تھی، وہاں باقاعدہ کمیڈین یا کمیڈی کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی. یوں ہی باتوں میں کوئی بات ہنسی والی ہو گئی ہوگی جس پر آپ ہنس دیے، آواز بلند ہو گئی. ابھی پورے ہنسے بھی نہیں تھے کہ فوراً خوف خدا غالب آ گیا، فوراً آپ نے استغفار پڑھا اور بارگاہ الہی میں حاضری کا سوچ کے رونے لگے. افسوس ہمیں تو گناہ یاد آتے ہی نہیں ہے. ہر وقت بس خوش گپیاں ہیں، ہنسی ہے، قہقہے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، فن مذاق انجوائے کے نام پر بس ہنستے کودتے زندگی کے دن گزارے جا رہے ہیں. گناہ تو کبھی یاد آتے ہی نہیں. ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں اترنا بھی ہے، روز قیامت اپنے مالک و مولا کے حضور حاضر بھی ہونا ہے. قبر میں انتہائی خوفناک اندھیرا ہوگا، وہاں دل دہلا دینے والی تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی. قیامت کا وہ ہولناک دن، 50,000 سال کا دن، سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، دہکتی ہوگی. گرمی کی شدت کی وجہ سے کلیجے منہ کو آئیں گے، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لیتے ہوں گے. ہمیں ہمارے مالک کے حضور پیش کیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا. پھر وہ پل صراط، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا خوفناک پل، اب نہ جانے اس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ پائیں گے یا کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. یہ سب ہولناک معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو سانس کی مالا ٹوٹنے والی، اس دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا. آخرت کے ہولناک معاملات سے ہم دوچار ہو جائیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ آج ہماری آخری شام ہو، شاید ہم کل صبح کا سورج بھی نہ دیکھ پائیں. موت ہمارے بالکل قریب کھڑی ہے، مگر ہم کہ بس غفلت میں دن گزارے چلے جا رہے ہیں. ہمیں ان سب ہولناکیوں کی نہ فکر ستاتی ہے نہ یاد ہی آتی. بس اپنی دھن میں مگر ہنسی کھیل میں زندگی گزارے چلے جائیں. کاش حضرت زیاد عنبری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب ہو جائے. کاش ہم پر بھی گریہ تاری ہو، کاش دل پر غم چھائے اور خوف خدا کے سبب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کریں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ.